بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال بہت ہی مخدوش، انتہائی خطرناک، اور پاکستان کی سلامتی واقعتاً خطرے میں ہے. اگر کوئی سمجھے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنی ہیں تو اس سے جو خطرات ہیں امڑ رہے ہیں وہ خطرات ختم ہونے والے نہیں ہیں. فرد واحد کی ضد ہے، اور اس کے بارے میں مزید کچھ آپ کو آگاہ بھی کروں گا. بلوچستان میں صورتحال بہت ہی کشیدہ ہو چکی ہے، بہت ہی خطرناک ہو چکی ہے، اور وہاں پہ رٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے، رٹ آف دا گورنمنٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. آج بلوچستان کی جو پہلی خبر ہے، کل آپ کو معلوم ہے کہ پچھلا ولاگ ضرور سن لیجیے گا اور وہ اس میں سارا بیک گراؤنڈ موجود ہے. کل ایک پرامن احتجاج تھا، اور اس پہ بگٹی فورس نے، پنجاب بلوچستان کی پولیس نے اس پہ حملہ بول دیا، فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 3 پرامن کارکن جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے اور شہید ہو گئے. اور اس کے بعد معاملات مزید کشیدہ ہو گئے، اور پھر مزید طاقت کا استعمال کیا گیا، اور انہوں نے لاشیں رکھ کر احتجاج کرنا شروع کر دیا بلوچ یکجہتی کمیٹی نے. اور لاپتہ افراد کے بارے میں ان کا ڈیمانڈ تھا کہ ہمارے لاپتہ افراد جو ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے، ان کو منظر عام پہ لایا جائے. اور یہ بالکل جائز مطالبہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ مجرم ہیں تو ان کو عدالت میں پیش کیا جائے، اور اگر وہ خدا نخواستہ ریاست مخالف ہیں تو پھر بھی موجود ہیں فورم. فیڈرل ریویو بورڈ میں پیش کیا جا سکتا ہے، پروونشل ریویو بورڈ میں پیش کیا جا سکتا ہے، وہاں بتایا جا سکتا ہے. کم از کم ان کا ٹرائل شروع کر دیں، لیکن ایسا نہیں ہو رہا. اس لیے بلوچستان میں یہ صورتحال بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے اور سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے لاپتہ افراد کی. اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہوا، معاملہ اس سے مزید بگڑا کہ ان احتجاج کرنے والوں نے جب اپنی لاشوں کے ساتھ احتجاج شروع کر دیا اور روڈ پہ آ کے بیٹھ گئے. تو ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، لوگ آتے ہیں، پولیٹیکل ورکرز اگر کسی سے زیادتی ہوتی ہے تو وہ آتے ہیں، اور لیکن اس بار یہ ہوا کہ مزید طاقت کا استعمال کیا گیا اور ایک بار پھر گولی چلا دی گئی. اور احتجاج کے دوران پھر گولی چلائی گئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے بعد مہرنگ بلوچ کو بھی گرفتار کر لیا گیا. لاشیں بھی قبضے میں لے لی گئیں، اور اب لاشیں بھی ورثہ کو نہیں دی جا رہی. مہرنگ بلوچ گرفتار ہو چکی ہیں، مزید گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد حالات مزید خراب ہو چکے ہیں. اور پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پورے بلوچستان میں شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام کی کال دے دی گئی، اور وہاں پہ یہ کال جو ہے اس وقت تک بہت ہی بھرپور طریقے سے اس پہ عمل ہو رہا ہے. اور اطلاعات کے مطابق پورا بلوچستان جو ہے وہ بند ہے، اور شہری علاقے بھی، اربن ایریا بھی، قریب ترین بھی، اور دور دراز کے علاقوں میں بھی مکمل ہڑتال ہے اور مکمل طور پر شٹر ڈاؤن ہے. اور مہرنگ بلوچ نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے پولیس فورس استعمال ہوئی ہے، اور ہم اپنی فریاد لے کر آئے تھے. اسلام آباد گئے تو اسلام آباد میں گولی چلا دی گئی، اسلام آباد میں پکڑ دھکڑ ہو گئی، اور پھر اب بلوچستان میں گولی چلا دی گئی. اب یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ جناب آرمی چیف نے ایک تصور پیش کیا کہ ہارڈ اسٹیٹ کا تصور، کہ جی ہارڈ اسٹیٹ ہونی چاہیے. ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب کیا ہے؟ مطلق العنانیت اور لامحدود اختیارات، جس میں آئین قانون کی کوئی پرواہ نہیں، انسانی حقوق کی کوئی پرواہ نہیں. اس لیے انہوں نے کہا جی ہارڈ اسٹیٹ کا تصور. ہارڈ اسٹیٹ کے تصور کے ساتھ ہم پہلے ہی اپنا ملک آدھے سے زیادہ حصہ گنوا چکے ہیں، اور ہماری 90,000 فوج جو ہے وہ اس کو سرنڈر کرنا پڑا تھا. اور اب یہ مزید وہی تجربہ کر رہے ہیں، طاقت کا استعمال. یحییٰ خان نے بھی یہی طاقت استعمال کی تھی، اور بنگلہ دیش کے عوام، یعنی کہ مشرقی پاکستان کے عوام کے ساتھ یحییٰ خان نے بھی عوامی مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا تھا. ڈمی حکمرانوں کو لے کر آئے تھے، اور نتیجے تبدیل کر دیے گئے، اور نتیجے تبدیل کر کے انہوں نے کہا کہ ادھر ہم ادھر تم. اور اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی شامل تھے اور یحییٰ خان صاحب بھی، اور دونوں کا رول صرف اقتدار کی رسہ کشی میں ہم نے آدھا ملک گنوا دیا تھا. اس وقت بھی اس سے کہیں زیادہ صورتحال سنجیدہ ہے، اور بنیادی انسانی حقوق کی جو تنظیمیں، عالمی تنظیمیں، وہ بڑھ چڑھ کر بول رہی ہیں. اور ہمارا پڑوسی ملک جو کہ دشمن کا درجہ رکھتا ہے، وہاں پہ بھی شادیانے بجائے جا رہے ہیں، اور وہاں کا میڈیا آپ دیکھ لیں تو میڈیا میں وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے. کل ہی میں ایک پروگرام میں تھا،
انڈیا کے ایک ٹیلی ویژن میں، تو اس میں میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب تھے اور پاکستان سے ہم تھے، اور انڈیا سے جو اس پینل میں ایک جنرل میجر جنرل صاحب تھے اور ایک کرنل صاحب تھے، اور انہوں نے خوب جناب مزے لے کے وہ گفتگو کر رہے تھے. اور صورتحال یہ ہے کہ اب وہ بلوچستان کو، پاکستان کو ڈسٹیبل کرنے میں ظاہر ہے وہ بھی جو کہتے ہیں جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ہمارے جو حکمران ہیں ڈی فیکٹو اور ڈی جورے دونوں، اصلی اور جعلی دونوں کے دونوں حکمران جو ہیں وہ بالکل جو نیرو ہے وہ چین کی بانسری بجا رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں برقرار رہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس کی وجہ کہ ہر شعبے میں پاکستان جو ہے وہ ناکامیوں کی داستان بن چکا ہے، اور خاص طور پہ غیر ملکی سرمایہ کاری میں 45% کمی آ چکی ہے. اور یہ سارے کا سارا ٹھیکہ کس نے اٹھایا تھا؟ یہ اٹھایا تھا SIFC نے، جو اسپیشل کمیٹی بنائی گئی تھی انویسٹمنٹ کے لیے. ایک سہولت کاری کمیٹی بنائی گئی تھی، سہولت کاری کونسل بنائی گئی تھی کہ جناب اس کے ذریعے ہم بیرونی سرمایہ کاری لائیں گے، اور اس کے روح رواں جنرل عاصم منیر صاحب ہیں، اور وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے. لیکن اب سچویشن یہ ہے کہ تمام تر دعووں کے برعکس جو ہے غیر ملکی سرمایہ کاری میں تاریخی کمی ریکارڈ کی گئی ہے. اور اسٹیٹ بینک، میری اور آپ کی نہیں، اسٹیٹ بینک کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق سالانہ بنیادوں پر فروری میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں 45% کی تاریخی کمی ریکارڈ کی گئی. اور غیر ملکی جریدے نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ حکومت پاکستان SIFC کے تحت چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے قائل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. لیکن کوئی بھی ملک ان میں سے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کی وجہ وہ کہتے ہیں کہ وجہ بڑی سادہ سی ہے کہ پاکستان کے حالات و واقعات انتہائی غیر یقینی کی صورتحال ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی عدم استحکام ہے، اور پاکستان سے اندر سے سرمایہ باہر جا رہا ہے، اور پاکستان کے کاروباری لوگ باہر جا کے انویسٹ کر رہے ہیں اور باہر جا کے اپنے کارخانے لگا رہے ہیں. اس لیے یہ ساری ناکامیاں ہیں، اور اس ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے، اور کہ جی پولیٹیکل وکٹمائزیشن شروع کر دی جاتی ہے. اور اس میں پاکستان کے ساتھ ان ممالک نے اربوں ڈالر کی جو میں نے آپ کو نام بتائیں، اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی وعدہ کیا اور MOU سائن کیے. مفاہمت کی یادداشتوں پہ اتنے دستخط ہو چکے ہیں کہ وہ اچھی خاصی ردی کا ٹوکرا نہیں بلکہ ردی کا ٹرک بن سکتا ہے. تو جہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بس جلدی MOU سائن کر لیں تاکہ فیس سیونگ ہو جائے ہماری. تو غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ کیسے ہو؟ شہباز حکومت کے داخلی سیکورٹی پر چین کے تحفظات اپنی جگہ پہ موجود ہیں، اور چین جو سب سے بڑا ہماری انویسٹمنٹ کر رہا تھا CPEC میں، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں، اور ہمارے انرجی کے شعبے میں، یعنی مغربی ملک نہیں آ رہے تھے تو چین نے آیا، پاکستان کو سنبھالا دیا، آئسولیشن سے نکالا. لیکن اب چائنا جو ہے اس کی اپنی جو سرمایہ کاری ہے وہ انہوں نے فل سٹاپ لگایا ہوا ہے. وہ اس وقت پاز لیے ہوئے ہیں، اور وہ بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں استحکام لے کے آئیں اور یہ عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات سیٹ کریں. لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے وہ سولو فلائٹ کا جو کانسیپٹ ہے جی، سولو فلائٹ کرنا چاہتے تھے، وہ بالکل اس وقت فارغ ہو چکے ہیں. اور یادداشتوں پہ دستخط کیا جی، اور صرف $95 ملین کی سرمایہ کاری ہو سکی. $95 ملین کی صرف سرمایہ کاری ہوئی. اور $95 ملین کا کیا مطلب ہے؟ 1 ملین میں 10 لاکھ ہوتے ہیں، اور 10 ملین ہو تو 1 کروڑ بنتا ہے. تو یہ 95 ملین ہے، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ تو 1 ارب ڈالر سے بھی زیادہ جو سرمایہ کاری نہیں ہوئی. تو یہ سچویشن ہے، اور سرمایہ کاری میں کمی کا گراف جو ہے مسلسل نیچے گرتا جا رہا ہے. اور لیکن ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ آپ کو مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. چین ہے، سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، تمام ممالک شہباز حکومت کو ملک میں بات چیت کے ذریعے استحکام لانے کی ترغیب دے رہے ہیں. لیکن
وہ چونکہ خود مجبور ہیں کیونکہ بادشاہ سلامت نہیں چاہتے کہ عمران خان کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت کی جائے، بلکہ وہ تو اس سے بھی آگے کی سوچ رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ سچویشن ہے بلوچستان کی۔ اور دوسری جانب جب ان کو اندازہ ہوا کہ حالات سنگین ہونے لگے ہیں تو نواز شریف صاحب نے ایک بیان داغا ہے، اور جلدی انہوں نے یہ بیان داغا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہارڈ اسٹیٹ کی جو منظوری ہے یہ تو ان کے بھائی نے دی ہے، نواز شریف صاحب کے بھائی کی حکومت ہے، اور پھر بیٹی جو ہیں وہ بھی فارم 47 کی وزیر اعلیٰ ہیں، اور ان کی طرف سے بھی تائید حاصل ہے، کیونکہ وہ تو کہتی ہیں کہ بس میں نے وزیر اعظم بننا ہے اور اس کے لیے جتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑی ہم کریں گے۔ تو وہ قیمتیں ادا کر رہے ہیں اور خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، لیکن نواز شریف صاحب کو کچھ لوگوں نے جا کے سمجھایا بجھایا کہ بلوچستان جل رہا ہے اور آپ اپنا رول ادا کریں، آپ اپنا کچھ نہ کچھ بولیں۔ لہٰذا انہوں نے کل بولا، اور وہ صرف اس لیے بولا کہ فیس سیونگ کے لیے، کہ کل کو کہہ سکیں کہ جناب ہم تو جنرل عاصم منیر صاحب کے اس ایجنڈے کا حصہ نہیں تھے، جبکہ حکومت بھائی نے بھی ان سے لی ہے، بیٹی نے بھی ان سے لی ہے، اور یہ پورے کا پورا جعلی نظام جو ہے وہ انہی کی تخلیق کردہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ باؤ جی تو خود جو ہے انہی کی ضمانت پر آئے، اور پھر لندن پلان کا ذکر کیا جاتا ہے، تو لندن پلان کا وجود اس کا مطلب ہے موجود ہے کہیں نہ کہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ حالات و واقعات کس حد تک خراب ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا سے خبر ہے کہ جسٹس انوار الحق پنو کے پاس ایک مقدمہ تھا تو انہوں نے کہا کہ بندے کو اٹھا لیا جاتا ہے، شہریوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور 6 ماہ تک پتہ نہیں چلتا کہ وہ ہے کہاں، اور جب اس طرح بندوں کو اٹھایا جاتا ہے تو نفرتیں بڑھتی ہیں، اور ملک میں اسمبلیوں سے بندے اغوا ہوئے، اور آپ یہاں کہانیاں سنا رہے ہیں۔ عدالتیں اب ان کی کہانیاں نہیں سنتی، جو سرکاری وکیل ہوتے ہیں یا جو انویسٹیگیشن افسر آتے ہیں اور آ کے بتاتے ہیں کہ جناب ہم نے فلاں جگہ چیک کیا، فلاں جگہ چیک کیا، ہم کوشش کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اور ایک اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ان کا کانسیپٹ کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے۔ یہ جو ہے نا کہ گولی چلائیں، بس گولی چلانے سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ڈی آئی جی ملک لیاقت ہیں، ریٹائرڈ کیپٹن ہیں، انہوں نے ایک دیا ہے انٹرویو، اور انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ انٹرویو میں سوال یہ پوچھا گیا کہ حالات کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے جواب دیا کہ 1000 بندہ مار دو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اور 1000 سے زیادہ بندے مار کر اگر 16 کروڑ عوام جو ہے وہ محفوظ ہو سکتی ہے تو کوئی مشکل سودا نہیں ہے۔ اب ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ معاملہ صرف وہیں تک نہیں رکتا بلکہ اس سے آگے چلا جاتا ہے۔ تو جب آپ کے پولیس میں، آپ کی بیوروکریسی میں، آپ کی ملٹری سائڈ پہ اس طرح کی فاشسٹ اپروچ ہو تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ اس وطن کا کیا حال ہوگا۔ تو بہرحال لاہور ہائی کورٹ نے اچھے جج موجود ہیں اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اس سے زیادہ وہ کر بھی کیا سکتے ہیں، اور وہ ان کے بہت سارے احکامات ہیں ان پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ تو پاکستان کو خبردار کیا جا چکا ہے ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے اور بنیادی انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے، لیکن ان کے کانوں پر جوں نہیں رینگ رہی، اور مجھے خدشہ ہے کہ کوئی بہت بڑا کھلواڑ نہ یہ کروا بیٹھیں پاکستان کے ساتھ۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے 22 مارچ کو مینار پاکستان پر جلسے کی درخواست دی تھی جسے مسترد کر دیا گیا ہے، اور یہی ہے جمہوریت اور یہی ہیں جمہوری حکمران کہ وہ مسلسل دعوت دے رہے ہیں درخواستیں دے رہے ہیں، لیکن ان کو کسی جلسے کی اجازت نہیں مل رہی، اور اس میں عسکری اور سول دونوں پارٹیاں شامل ہیں اور دونوں یہ کام کر رہے ہیں۔ ایک اور خبر ہے بڑی دلچسپ ہے، وہ ہے جناب اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار صاحب نے خط لکھا رجسٹرار کو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب سے یہ جج صاحبان آئے ہیں باہر سے، اور وہ ایک خاص کلچر بھی لے کے آئے ہیں، اور وہ کلچر یہ ہے کہ رشوتیں مانگی جاتی ہیں، تو یہاں پہ بھی رشوتیں مانگی جا رہی ہیں، بخشش مانگی جا رہی ہے۔ اس سلسلے کو ٹیک اپ کریں۔ اس سلسلے کو ٹیک اپ تو انہوں نے کر لیا، لیکن اب مزید معاملات جو ہیں وہ خراب ہیں، اور قائم مقام چیف جسٹس صاحب نے اس کا نوٹس لیا، اور جب پوچھا گیا جو بات ہے یہ ہوا یہ کہ پوچھا گیا کہ جناب
یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو عملہ ہے وہ پیسے لے رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کے ہاں کیمرے تو لگے ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو آپ وہاں سے ریکارڈ چیک کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ پیسے لے رہے تھے یا نہیں لے رہے تھے۔ تو اگلے دن قائم مقام چیف جسٹس صاحب نے حکم دیا کہ سارے کیمرے ہی اتروا دیے جائیں، اور پھر سارے کیمرے جو ہیں وہ اتروا دیے گئے اور ان کا رخ تبدیل کروا دیا گیا، تاکہ نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اور اس طریقے سے تو امور مملکت چلائے جا رہے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ جنرل صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جنرل صاحب زمینی حقائق کو سمجھیں، اگر آپ نے سمجھ لیا تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہ سمجھا تو نقصان ہوا، کیونکہ یہ باز نہیں آ رہے۔ ایون یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ اچھے خاصے صاف ستھرے انسان تھے، لیکن انہوں نے بھی جو پی سی او کے تحت حلف اٹھایا اور جج بنے، مزید ان کے لیے بھی مشکلات آ سکتی ہیں۔ اس کی ایک دو باتیں کہ یحییٰ افریدی صاحب کیا کر رہے ہیں۔ یحییٰ افریدی صاحب اس وقت ایک ہی تغو کر رہے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ ترہ جو ہے وہ اونچا رہے، ان کی پگڑی اونچی رہے۔ تو انہوں نے جلدی ایک اجلاس بلایا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اور اس میں انہوں نے مزید جج بھرتی کرنے کا ارادہ ہے کہ لاہور سے مزید 2 جج جو ہیں وہ لائے جائیں اور پھر اپنی عددی اکثریت کو بڑھایا جائے۔ جو کام قاضی فائز عیسیٰ نہ کر سکا، وہ کامیاب نہ ہو سکے، تو سر آپ کیسے کامیاب ہوں گے؟ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔